اذان شعائر اسلام سے ہے اور اس کی فضیلت اور برکت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا بیان کی ہے۔ اور اسی اذان کے ساتھ دوسرا حصہ اقامت ہے۔ اقامت اور اذان سیم ایک چیز ہے، سوا چند چھوٹی سی باتوں کے، یعنی ان کے درمیان صرف اتنا فرق ہے، حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں 2 بار قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہنا، اور ان کے وقت آواز کو بلند کرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اقامت پڑھ رہا ہے، آواز اس کی مدھم ہے، تو کم از کم جب قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پہ پہنچے تو یہ جملہ 2 بار اتنی بلند آواز سے کہنا چاہیے کہ جو وہاں بیٹھی حاضر جماعت ہے، جو نمازی ہیں، کم از کم ان تک آواز پہنچنی چاہیے۔ یہ اتنی مدھم آواز نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں تک آواز ہی نہ پہنچے، یہ اقامت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، اذان میں ایک حکم تو یہ ہے کہ کانوں میں ہاتھ انگلیاں رکھ لیں یا ہاتھ اٹھا کے کانوں تک رکھ لیں، لیکن اقامت میں ایسا نہیں ہے، اقامت میں ہاتھ چھوڑ کر ہی اقامت کہنی ہے۔ اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے، جبکہ اقامت میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس کے لیے حکم یہ ہے، جب اقامت ہونے لگے تو نمازیوں کو پہلے صف بندی کر لینی چاہیے، یعنی ترتیب سے بیٹھنا چاہیے تاکہ اقامت ہو تو فوراً کھڑے ہو جائیں، اس میں مزید لیٹ نہ ہو، کیونکہ حکم یہ ہے جب مکبر حی علی الصلاح پر پہنچے تو مقتدیوں کو اور امام کو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں بکھرے ہوں گے، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، تو جب مکبر اقامت کہے گا اور اس جملے پہ پہنچے گا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، وہ اٹھیں گے، اٹھ کے چلیں گے، صف میں جاتے جاتے وہ لیٹ ہو جائیں گے۔ حکم یہ ہے پہلے صف کی ترتیب میں بیٹھیں، جب اقامت ہو مکبر حی علی الصلاح کے جملے بولے تو فوراً کھڑے ہو جائیں، اپنی صف سیدھی کر لیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہو گئے، صف سیدھی کر لی، لائن بنا لی، بعد میں اقامت شروع ہوئی، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ سب بیٹھے ہوں، مکبر تکبیر پڑھے، اور جب حی علی الصلاح کے الفاظ پر پہنچے تو پھر سب کھڑے ہو جائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب لکھی ہے۔ وہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، اپنے حجرے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، ادھر سے مکبر اقامت کہنا شروع کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ جب مکبر حی علی الصلاح کے الفاظ پر پہنچتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے، تو جو آتے ویسے نمازی کھڑے ہو جاتے، سرکار مصلی پہ پہنچ جاتے، تکبیر مکمل ہو جاتی۔ تو اسی طریق پر جو نمازی کھڑے ہوتے وہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوتے، پہلے کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے کھڑے ہو کے انتظار کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت بڑی ہے، عید کی نماز ہے یا جمعہ کی نماز ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے صف بندی کر لے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے، تکبیر اولیٰ چھوٹ سکتی ہے، تو پھر ایسی جماعت میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، صف بندی کر لیں تاکہ نماز سب کی درست ہو سکے۔ لیکن عام روٹین میں جو نماز ہوتی ہے، پنجگانہ نماز ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اقامت ہونے والی ہے، ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، کس وقت اٹھنا ہے، تو ترتیب سے بیٹھنا چاہیے، ترتیب سے کھڑا ہو جانا چاہیے، فوراً صف بندی ہو جائے تاکہ اقامت کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ شروع ہو جائے۔ اور رہ گیا یہ سوال کہ اذان اور اقامت میں کتنا فرق اور دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔
اس کے لیے اذان کے فوراً بعد اقامت پڑھ دینا، جماعت کھڑی کر دینا، یہ مکروہ ہے۔ بلکہ مؤذن کو چاہیے کہ سنت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنی وقفہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ افضل ہے کہ جو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے والی نمازی ہوتے ہیں کم از کم وہ پہنچ سکیں، اتنی وقفہ ہونا چاہیے۔ یعنی اذان ہو، آدمی ایک اٹھ کے وضو کرے، وضو کر کے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دے، مسجد میں آ کے سنتے پڑھ لے، اتنی وقفہ جو ہوتا ہے اتنی وقفہ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو اس میں اگر اذان ہو، اذان کے فوراً بعد آدمی وضو کرے، 5 منٹ وضو پہ لگ جائے، 4-5 منٹ آتے لگ جائیں، 5 منٹ سنتوں پہ لگ جائے، تو کم از کم 15 منٹ سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اتنی وقفہ ہو تو با جماعت پنجگانہ نماز پڑھنے والا آدمی وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں اگر مزید کوئی آدمی سستی کرے، غفلت کرے، وہ لیٹ ہو جائے تو پھر اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو عام روٹین میں پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے والے با ذوق با شوق لوگ ہوتے ہیں ان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ پہنچ سکتے ہیں، اتنا وقفہ ہونا بہتر ہے۔ اور یہ اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے، نو مولود بچوں کے کانوں میں ہم اذان پڑھتے ہیں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینی جائز ہے، بلکہ مسنون ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں کتاب الادب میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں نماز جیسی اذان پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں سرکار حضرت امام حسن کے کان میں اذان پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، جیسے اذان نماز والی ہے سیم وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے بچے کے کان میں اذان پڑھنی ہو تو وہ کوئی نئی اذان نہیں ہے، وہ نئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ سیم یہی اذان والے ہی الفاظ ہیں جو پنجگانہ اذان ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک کان میں اذان ہے، دوسرے کان میں اقامت پڑھنی ہے۔ اس کی روایت جو ہے امام ابو یعلا نے المسند میں نقل کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہیے دایاں کان میں اذان پڑھے، بایاں کان میں اقامت کہے۔ اذان اور اقامت کہنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام حق سنانا چاہیے۔ اس کی پہلی حکمت تو یہ ہے، یہ ایک اسلامی ترانہ ہے، اللہ رسول کے نام کا خوبصورت ترانہ اذان و اقامت کی صورت میں ہے۔ آنے والے دنیا میں بچے کے کان میں جب اذان پڑھی جاتی ہے یا اقامت کہی جاتی ہے تو اس کو پیغام حق سنایا جاتا ہے، چونکہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، تو جس بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان و اقامت کی آواز جاتی ہے اس کی تربیت کی ابتدا خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پہلی حکمت اس کی تربیت ہے۔ دوسری حکمت جو ہے وہ یہ ہے، ہر بچے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ اکثر روتا ہے اور شدید قسم کا روتا ہے، سخت سے روتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اس کی کوکھ میں، اس کے پہلو میں شیطان انگلیاں مارتا ہے، تو اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ جب اذان پڑھی جاتی ہے، اقامت پڑھی جاتی ہے تو وہ شیطان دور ہو جاتا ہے، جن دور ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ظاہری اور بیرونی مداخلت اور شیطانوں کے حملے سے بھی اس بچے کو بچانا ضروری ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے اس کے کان میں اذان پڑھیں اور اس کے کان میں اقامت کہے، تو شیطان دور ہو جائیں گے، بچے کو سکون ہو جائے گا۔ تو جب بچے کو سکون ہوگا تو وہ رونا بھی چھوڑ دے گا، کوئی غذا بھی کرے گا، اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تیسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جہاں بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو وہاں جو موجود ماں ہوتی ہے اس کو بھی اس اذان و اقامت کی برکت نصیب ہوتی ہے، چونکہ وہ بھی ایک مصیبت سے گزری ہوتی ہے، مشکل سے گزری ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ جب اذان و اقامت کہی جاتی ہے تو اس کو سکون پیدا ہوتا ہے،
اللہ کی طرف سے اس کو سرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس پہ کچھ اثرات ہوں یا گھر میں اثرات ہوں، اذان و اقامت کہنے سے گھر کے اثرات بد بھی ختم ہو جاتے ہیں۔